اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ہم ہیں باب اول بنیادی عقائد کے عنوان آخرت پر، اور آج ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں. آپ کی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 17 اور 18 پر آپ کو ملے گا. آج کی اس نشست کا مقصد ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت راسخ ہو جائے. عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا اور اعمال کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا. عقیدہ آخرت یعنی مر کے دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا. یہ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں سے انتہائی اہم عقیدہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اعمال کا براہ راست تعلق ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہوگا تو انسان تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں متقین کا، یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا، جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ راہ راست پر ہوتے ہیں، یعنی اپنی رب کی طرف سے ہدایت پا لیتے ہیں اور مفلحون ہوتے ہیں، یعنی کامیاب ہوتے ہیں، فلاح پانے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد یہ آخرت پر پختہ یقین ہونا ان کو اعمال تبدیل کرنے پر تیار کر لیتا ہے. آپ سوچیں اگر ایک انسان کا اللہ پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر بھی ہو، اس کی کتابوں پر بھی ہو، رسولوں پر بھی ہو، لیکن وہ آخرت پر اگر اس کو ڈاؤٹ ہے یا شک ہے تو وہ عمل نہیں بدل سکے گا. وہ کیوں اپنے آپ کو تبدیل کرے؟ وہ پیغمبروں کی باتوں پر کیوں غور کرے؟ وہ اللہ کی کتابوں کو کیوں پڑھے؟ کیوں وہ اپنے دنیا کا عیش و عشرت چھوڑ دے؟ لیکن جب وہ اس مرحلے پر یعنی 5ویں عقیدے پر بھی اسلام کے ایمان لے آتا ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تب وہ حساب کتاب یعنی احتساب سے ڈرتا ہے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے، گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور راستے پر چلنے کی نیت کرتا ہے. تو اس لیے یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ انتہائی لازمی ہے. آپ اگر قرآن پاک کی آیات شروع کی ہی آیات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ایمان لاؤ ایمان لاؤ یہ کہا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر آخرت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس پر یقین ہونے کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز
اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ایمان لاتی ہیں اس پر جو کچھ اترا آپ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کچھ اترا آپ سے پہلے، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انسان اعمال بدلتا ہے، اپنے سستی کاہلی چھوڑ کر نمازوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کب؟ جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا. متقی کی پہچان. عقیدہ آخرت جس کے نتیجے میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، یہ متقی کی پہچان ہے، کیونکہ انسان کو خود غرضی اور نفس پرستی سے بچاتی ہے. فکر آخرت انسان کو بے غرض بناتی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پس پشت ڈال کر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فکر آخرت کی وجہ سے انسان اعمال کے نتائج کی فکر دونوں جہاں کے لحاظ سے کرتا ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس دنیا میں اس کو کتنا فائدہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے ہر عمل کو اس لحاظ سے بھی جانچتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فکر آخرت ہی کے نتیجے میں انسان نیت اور عمل کو خالص کرنے کی کوششیں جاری رکھتا ہے. وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور آخرت میں اللہ ہی سے اس کا اجر چاہتا ہے. وہ دنیا میں لوگوں سے کچھ واپس نہیں چاہتا. اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو نہ تو احسان کو جتاتا ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کچھ مانگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو مر کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو. وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہو. اگر مہمان نوازی کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کا بدلہ ملے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کو پسند ہے. اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی جانور کی دیکھ بھال کرنا، پودوں کو پانی دینا، یہ سارے اعمال جو ہیں اس کا نتیجہ وہ اللہ سے چاہتا ہے. تو اس لیے نیت اور عمل کو خالص اللہ کی خاطر کرنے کے لیے بھی انسان کو عقیدہ آخرت کے درست ہونے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمبر 1، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں. آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ صادر فرمائے گا. ان اعمال کا وزن کیا جائے گا. ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے برے اعمال ہوں گے. اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا. آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے اندر بہادری اور سرفروشی پیدا ہوتی ہے.
ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دائمی زندگی آخرت کی ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ صبر و تحمل، یہ خوبی بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اگر اس کو آخرت پر یعنی مرگ کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ سخاوت، یہ مومن کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا، وہ سخی ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے یہ بھی عقیدہ آخرت کے مرہون منت ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا وہی دولت جمع کی جائے جو آخرت میں کام آئے گی، اور وہ ہیں اعمال، نیک اعمال۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر وہ سخی ہوتا چلا جاتا ہے، فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ مال بری چیز نہیں ہے، لیکن مال آپ کے پاس کہاں سے آیا اور پھر آپ نے کہاں خرچ کیا اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے ان ایسی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو اور آپ کو اجر دے، اور یہ اس کے لیے ہمیں اللہ کے اجر پر نظر رکھنے کے لیے عقیدہ آخرت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ احساس ذمہ داری، آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے۔ یہی ذمہ داری مسلمان کا ترائے امتیاز ہے، اور اس کی بنیاد بھی عقیدہ آخرت ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کے اوپر کتنے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں سے اس کو پڑھ کر اس کو اپنے عقیدے کو اور زیادہ راسخ کرنا چاہیے ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کس طرح خود غرضی اور نفس پرستی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کا جواب آپ کو لیکچر میں بھی ملے گا، آپ اپنی اسلامیات کی کتاب بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی مطالعہ کریں تاکہ مزید پوائنٹس اس میں جمع کریں۔ اور دوسرا سوال ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کا بھی آپ نے نوٹس تیار کیجئے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ابھی مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔